بسم اللہ الرحمن الرحیم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين صدق الله العلي العظيم۔ آیت نمبر 7 کے الفاظ کے معنی بیان کیے جا رہے تھے، اور لفظ ضلال یعنی سیدھے راستے سے منحرف ہو جانا یا عدول کر جانا، چاہے وہ جان بوجھ کے ہو اور چاہے غلطی سے ہو، چاہے تھوڑا ہو یا چاہے وہ منحرف ہونا یا انحراف زیادہ ہو، ان تمام قسموں کو ضلال کہا جاتا ہے۔ پھر عرض کی تھی کہ ایک اور لفظ نکلتا ہے ضلال سے، اضلال یعنی گمراہ کر دینا، اور قرآن مجید نے بہت سی جگہوں پر فرمایا کہ اللہ گمراہ کرتا ہے۔ تو میں نے عرض کی تھی کہ اس گمراہی سے مراد بالکل یہ نہیں ہے کہ اللہ زبردستی کسی انسان کو گمراہ کر دے اور انسان کا اپنا اختیار نہ ہو، اس لیے کہ انسان مکمل با اختیار ہے، اور اس کی دلیل ایک نہیں ہے، متعدد ہے۔ انبیاء کا آنا دلیل ہے کہ انسان با اختیار ہے، اللہ کا پیغام انبیاء پہنچاتے تھے۔ اگر انسانوں کے پاس اختیار ہی نہ ہو اور پہلے سے سب کچھ ڈیسائیڈڈ ہو، تو پھر یہ قرآن کریم کا نازل ہونا، آسمانی کتابوں کا نازل ہونا، انبیاء کا آنا اور انبیاء کا اتنی تکالیف برداشت کرنا اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچانے میں، اسی طرح جنت کا بنایا جانا، جہنم کا بنایا جانا، اگر انسان کے اختیار کو بیچ سے نکال دیا جائے اور مائنس کر دیا جائے تو یہ سارے کے سارے نظام پر اعتراض آ جائے گا اور آبجیکشن آ جائے گی کہ جب انسان کو اختیار ہی نہیں ہے کسی چیز کو چوز کرنے کا، اس کے پاس صلاحیت ہی نہیں ہے، تو پھر اس کو یہ پیغام کیوں سنایا گیا، پھر جنت کیوں بنائی گئی، پھر دوزخ کیوں بنائی گئی، پھر انبیاء کو کیوں بھیجا گیا، پھر قرآن کو کیوں نازل کیا گیا۔ اور خود اگر انسان اپنے وجود کے اندر بھی غور کرے تو اپنے آپ کو با اختیار پاتا ہے۔ اگر دو کاموں میں سے ایک کام کرنا چاہے، اپنے آپ کو مجبور نہیں پاتا۔ مثال کے طور پر اللہ ایک طرف تقاضا کر رہا ہو، اللہ کا حکم، اور اس کی نافرمانی دوسری بات کا تقاضا کر رہی ہو، تو انسان اپنے آپ کو با اختیار پاتا ہے، اور اس اختیار سے اگر اچھا کام کرے تو ہی اس کو جزا کی توقع ہونی چاہیے، اور اگر اپنے اختیار سے برا کام کرے تبھی اسے سزا کا مستحق سمجھا جاتا ہے۔ لیکن اگر انسان کا اختیار موجود ہی نہ ہو اور انسان بے اختیار ہو مکمل طور پر، تو نہ سزا کا معنی رہ جاتا ہے اور نہ ہی جزا اور انعام کا معنی باقی رہ جاتا ہے۔ لہٰذا یہ جو قرآن مجید نے فرمایا کہ اللہ گمراہ کرتا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ میں نے عرض کی تھی کہ اللہ نے انسان کو خلق کیا، انسان کے قلب کو بھی، انسان کی طبیعت اور انسان کی جبلت جسے کہا جاتا ہے، یعنی اس کی نیچر، اسے بھی اللہ نے خلق کیا۔ اب وہ جبلت انسان کی اس طرح بنائی اللہ نے کہ جب انسان خود اپنی مرضی سے برا راستہ اختیار کر لے یا اپنی مرضی سے اچھا راستہ اختیار کر لے، تو جیسے جیسے وہ اس راستے پر آگے چلے گا وہ راستہ اس کے لیے آسان ہوتا جائے گا۔ پہلی دفعہ اگر ایک نیکی کرنا مشکل تھا، مثال کے طور پر صبح نماز کے لیے اگر عادت نہیں تھی تو اٹھنا مشکل تھا، پہلی دفعہ زیادہ مشکل ہوگا، دوسری دفعہ نسبتاً آسان، تیسری دفعہ، چوتھی دفعہ، پانچویں دفعہ، اور اسی طرح اگر وہ کرتا جائے تو بالآخر ایک وقت آئے گا کہ صبح کا اٹھنا تو اس کے لیے بہت آسان ہو جائے گا، لیکن نہ اٹھنا اس کے لیے بڑی پریشانی کا باعث بن جائے گا۔ اسی طرح گناہ کا راستہ ہے، اگر انسان اپنے اختیار سے برائی کا راستہ چنے تو اگر پہلے کبھی وہ گناہ نہ کیا ہو تو پہلے دن اس کو ضمیر ملامت کرے گا، دوسرے دن وہ ملامت کم ہو جائے گی، دوسری بار وہ گناہ کرتے ہوئے، اسی طرح تیسری دفعہ، چوتھی دفعہ، پانچویں دفعہ انسان بار بار جب اس گناہ کو کرتا ہے تو ہر بار وہ گناہ مزید آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان کی طبیعت مانوس ہوتی جاتی ہے، اور گویا کہ
اگر انسان گناہ کرے ایک دفعہ، دوسری دفعہ گناہ کرنا مزید سخت نہیں ہوتا۔ اب توجہ فرمائیں گے آپ سب کہ اگر دیکھا جائے کہ یہ قانون خلق کرنے والا کون ہے، انسان کی یہ فطرت خلق کرنے والا کون ہے کہ انسان جو بھی رستہ اختیار کرے، چاہے اچھا ہو چاہے برا ہو، انسان کی جبلت اس رستے سے مانوس ہو جائے گی اور وہ اس رستے پر آگے چلے گا۔ اب اختیار انسان کا اپنا تھا، لیکن یہ جو مانوس ہو جانے والی طبیعت ہے برے راستے سے، اگر انسان نے برائی اختیار کی تو آہستہ آہستہ برے راستے سے اس کی طبیعت مانوس ہو جائے گی اور برائیاں اس کے لیے آسان ہوتی جائیں گی۔ اس قانون کی طرف اشارہ ہے در حقیقت کہ جو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ گمراہ کرتا ہے، لہٰذا اس کی وضاحت میں خود قرآن فرماتا ہے کہ وما يضل به الا الفاسقین، اللہ گمراہ نہیں کرتا مگر فاسقوں کو، یعنی فاسق ہوتے ہیں کہ جو اللہ کے قانون کی حد کو پھلانگ کر برا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ اب جب خود برا راستہ اختیار کرتے ہیں تو اللہ نے طبیعت بنائی ایسی ہے انسان کی کہ آہستہ آہستہ اسی برائی سے مانوس ہوتا جاتا ہے۔ وجہ اس کا اپنا فسق تھا، فسق یعنی حد سے تجاوز کرنا، لمٹس کو کراس کرنا، جو اللہ کے قانون کی لمٹس کو کراس کرے اسے فاسق کہا جاتا ہے قرآن کی زبان میں۔ بس فاسق نے خود برا راستے کا انتخاب کیا، لیکن پھر اللہ کے اس فطری قانون کی زد میں آیا کہ وہ اس برائی کے راستے سے آہستہ آہستہ مانوس ہو گیا۔ اس آہستہ آہستہ مانوس ہو جانے کو خداوند عالم فرماتا ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے۔ اللہ کا گمراہ کرنا در حقیقت اس قانون کی طرف اشارہ ہے، لیکن در حقیقت اس راستے کا انتخاب، اس طرف جانے کا انتخاب انسان خود کرتا ہے، لیکن اس کا نتیجہ اسی قانون کے تحت ہوگا کہ جو قانون اللہ نے بنایا ہے، اور وہ قانون یہ کہتا ہے کہ تو نے اگر اچھا راستہ اختیار کیا تو تجھے اچھے راستے سے مانوس کر دیں گے، اچھائیوں کو تیرے لیے آسان کر دیں گے، لیکن اگر تو نے اپنی مرضی سے برا راستہ اختیار کیا، برے راستے پر چلا، تو ہم اس برے راستے سے تجھے مانوس کر دیں گے۔ اور اسی کو قرآن کہتا ہے کہ اللہ گمراہ کر دیتا ہے، لیکن انسان، خلاصہ یہ کہ انسان صاحب اختیار ہے، جو راستہ اختیار کرے گا خداوند عالم اس راستے سے اس کی طبیعت کو مانوس کر دیتا ہے۔ خلقت انسان میں خداوند عالم نے یہ صفت رکھی ہے، جبلت انسان میں خداوند عالم نے یہ صلاحیت رکھ دی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔